بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے وہ دیدہ دلیری سے اگر بولتا ہے تو نبی کے خلاف، لیکن میٹھی گولی دیتا ہے زہر میں ملا کر. کیسے؟ بھلا اس میں کوئی گستاخی کون انکار کر سکتے بھائی یہ نبی ہم جیسا؟ تو تیرے بوتھے پہ گندا جوتا میں ماروں. جب تو کافر کے سامنے یہ تصور دے گا کہ نبی ہم جیسا، تو کوئی تیرا میرا کارٹون بنائے تو کیا حرج؟ تو جب نبی ہم جیسا تو یہیں سے تو بے ادبی کا دروازہ کھلا. اس لیے میں اپنے سننے والوں کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں. یاد رکھو، بہت سارے لوگ اس لاجک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم سنی کیوں اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ نبی کو اپنے جیسا مت کہو نبی کو اپنے جیسا. لوگ کہتے ہیں جناب اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے دو. میں کہتا ہوں نہیں، اس لیے کہ اٹھا کے پڑھو تاریخ کو، اٹھا کے پڑھو کتب کو. جتنی بھی بے ادبی کے دروازے کھلتے ہیں میرے رسول کے خلاف جو زبان درازی ہوتی ہے، اس کی بنیادی اکائی اور پہلا دروازہ مثلیت کا دعویٰ ہے. نبی کو اپنے جیسا کہنے کا یہ خبیث جملہ ہے. تو یاد رکھو، جب دروازہ ہی بند ہو جائے گا گستاخی خود بخود بند ہو جائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو زبان نبی کو اپنے جیسا کہہ رہی ہو، سمجھ لو یہ مسجد تو ہے پر پیسہ کسی کا چل رہا ہے. اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ مسجد تو ہے، ایجنڈا کسی کا، مولوی خطبہ تو دے رہا ہے پر زبان کسی کی لگی ہوئی ہے. اور اگر چیک کرنا ہو کہ صحیح معنوں میں محراب و منبر کی صدائے آپ کس کو کہتے ہیں، اس خطیب کی صدا کو چیک کرو. اگر آواز آ رہی ہو سونیا تیرے جیسا تو کوئی سمجھ لو کہ یہ صدائے حق ہے. اسی لیے ہم نے بلا کر آپ کو ایک صدا سنانی ہے اور اس کو یاد کروانا ہے. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب دے. تو کافر مسجد سے نہیں ڈرتا. شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، انگلینڈ میں ایک دن کچھ صاحب آئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کام تو انگلینڈ میں بہت زیادہ ہے. میں نے کہا بھئی کتنا زیادہ ہے؟ ہمارے وہاں 25 مدرسے ہیں، ان میں کئی سو طلبہ ہیں. میں نے کہا اس سے پتا چلا کافر مدرسے سے نہیں ڈرتا. امریکہ میں مدرسے ہیں، اٹلی، یونان، ڈینمارک، ساؤتھ افریقہ، دیگر برٹش ممالک کو دیکھیے، یورپین کنٹریز کو دیکھیے، مدارس آپ کو ملیں گے، مسجدیں ملیں گی. پتا چلا کافر ان سے نہیں ڈرتا. آؤ دیکھتے ہیں کافر کس سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ کی صدا لگائیے نا. اور یہ مسلمان کے اندر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس مسلمان کو آگ میں کودنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ میرے رسول کے صحابی گرفتار ہو گئے. شاہ صاحب نے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. گرفتار ہو گئے 3 لوگ. How much? 3 لوگ. 3 لوگ گرفتار ہوئے. ان میں جو لیڈر قائد تھے وہ تھے عبداللہ. تو مشرکوں نے کہا، توجہ ہے سب کی، مشرکوں نے کہا ان کو مارنا بڑا مسئلہ نہیں، ان کو ورغلاؤ.
چنانچہ انہوں نے بڑی عزت سے بڑے پیار سے ان کو کھانا شانا آلہ کھلایا، پھر نرم دم دلاسا شروع کر دیا، کہا دیکھو عبداللہ جوان ہو، یہ ہو وہ ہو، ہمارے پاس رو۔ سب سے پہلے انہوں نے دانہ ڈالا کس کا؟ پیسے کا۔ پتا چلا یہ جو کفار اور مشرکین ہیں یہ سب سے پہلے اس مسلمان پہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اونچا بول، پیسہ۔ پیسہ، اور یہ پیسہ استعمال ہو جائے نا، چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو، تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مولوی ختم نبوت بل پہ دستخط کرنے سے مکر جاتے ہیں۔ آ کر تاریخ اٹھا کے پڑھو، نام نہاد فورم بنانے سے تو کام نہیں چلتا۔ ختم نبوت کے اس بل کے اوپر کون سے دو مولوی تھے سرحد کے جنہوں نے بھٹو کے کہنے کے باوجود، شاہ احمد نورانی کی تحریک کے باوجود وہاں پر انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے؟ باہر نکل کے کسی نے کہا کیوں؟ کہا یار وہ جو کروڑوں روپیہ لیا تھا ابا جی سے، وہ کس کا، اس کا حل کیا کرتے ہیں؟ جناب عبداللہ پہ پہلے پیسہ لگایا گیا، جب دیکھا کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، پھر لڑکیوں کا لالچ دیا گیا۔ تین چیزیں بڑی سخت ہوتی ہیں، زن، زر، زمین۔ جب ادھر سے بھی مقصد میں کامیابی نہ ملی، تیسری چیز انہوں نے کہا اے عبداللہ تمہیں اتنی سرزمین دے دیں گے، اتنے باغات دے دیں گے، اور تمہیں اپنی حکمرانی دے دیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، جان جا سکتی ہے پر محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ ان کے سردار نے ان تینوں میں سے ایک کو ایک تپتے ہوئے کڑاہ میں ڈالا، ان کے سامنے کہا عبداللہ یہ دیکھ جو اس کا انجام ہوا ہے وہ تیرا بھی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، جناب عبداللہ نے دیکھا، آنکھوں کے سامنے جب ہڈیاں تیرتی ہوئی اس کے اوپر نظر آئیں، آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے کو ڈالا گیا۔ جناب عبداللہ سے پھر کہا گیا اب بھی چھوڑ دے محمد کو وگرنہ تجھے بھی ہوئی ڈالیں گے۔ جب آپ کی باری آئی آپ نے رونا شروع کر دیا، آنسو آئے، ان کے سردار نے الگ بلایا، کہنے لگا پہلے جو تمہیں کہہ رہا تھا کہ تو باز آ جاؤ، اب ذرا بتا، اب دیکھا نہ ڈر گیا ہے، رونے لگ گیا ہے، رونے لگ گیا ہے، رونے لگ گیا ہے۔ اب تجھے پہلے کہا تھا عبداللہ باز آ جا، چل چل اب بھی چھوڑ دے محمد کو، تجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے غیظ میں آ کر، غضب میں آ کے فرمایا کافرو، اور تمہیں کس نے بتایا کہ عبداللہ اپنی جان کے لیے رویا ہے؟ کہا پھر رویا کیوں ہے؟ کہا رویا تو اس سوچ میں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا تصور چلا گیا، میرے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ جی کاش تو نے مجھے یہ ایک جان دی ہے، اے اللہ کاش تو مجھے 1000 جانیں دیتا تو میں ایک ایک کر کے تیرے یار کی عظمت پہ قربان کر ڈالتا۔ کہا اس لیے میں نہیں رویا کہ مجھے جان کی پرواہ ہے، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ جان ایک ہے۔ کتنی ہیں جانیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ کون سی چیز ہے جس سے کافر ڈرتا ہے؟ ایک حدیث سناؤں گا، لگ پتا جائے گا کہ کافر نہ داڑھی سے ڈرتا ہے نہ مچھوں سے ڈرتا ہے، کافر نہ پگڑی سے ڈرتا ہے، کافر نہ ہی مسلح سے ڈرتا ہے، نہ لوٹے سے ڈرتا ہے، نہ بسترے سے ڈرتا ہے۔ اگر امریکہ والے لوٹے مسلح سے ڈرتے ہوتے لوٹے کی فیکٹریاں بند ہو جاتی، وہ تو لوٹوں سے خوش ہوتے ہیں۔ آئے وسادیو، لوٹوں سے خوش ہوتے ہیں وہ تو۔
یاد رکھو. آئے ہائے ہائے بخاری کی حدیث کا سہارا لوں گا، شاید کوئی ملا جی یہ نہ کہیں کہ ایسے تلے مار رہا تھا.